پہلے لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ، دیکھو اسلام میں کتنی بے رحمی کا، سفاکیت کا اور ظالمانہ حکم دیا گیا ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ظالم بنایا ہے کہ یہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، ظالم ہیں۔ حاضرین کرام، میں اس کے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرنا جس کو اسلام نے حلال کیا ہے، اور انسان اپنی غذا بنانے کے لیے کسی جانور کو اگر ذبح کرتا ہے، اپنی غذا بنانے کے لیے اگر کسی جانور کو جس کو اسلام نے حلال کیا ہے ذبح کرتا ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ ذبح کرنے والا، کروانے والا خود اپنے اوپر مہربانی کرتا ہے اور اس کے ماتحت جتنے لوگ رہتے ہیں ان پر بھی مہربانی کرتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو مہربانی ہے۔ مہربانی کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جانوروں کو حلال فرمایا انہیں ذبح نہ کیا جائے اور انہیں کھایا نہ جائے، تو جو انسان اس حیوان سے افضل ہے۔ قرآن پاک نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو فضیلت دی۔ ساری کائنات میں سب سے اشرف، سب سے مکرم، سب سے افضل، بہتر ساری مخلوقات میں انسان ہے۔ تو انسان کی ضرورت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال جانور پیدا کیے، انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیے۔ جو چیز ضرورت کی ہے اسے استعمال نہ کرنا ظلم ہے، جو چیز ضرورت کی ہے اسے استعمال نہ کرنا ظلم ہے، اسے یوں ہی چھوڑ دینا اس پر بھی ظلم ہے، خود اپنے اوپر بھی ظلم ہے۔ تو اسلام اپنے ماننے والوں کو ظلم مٹانے کا حکم دیتا ہے، ظلم کا حکم نہیں دیتا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اس کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو حیوان قتل کر دے رہے ہیں، لوگ قاتل بنے ہوئے مسلمان، افسوس کی بات ہے۔ اس طرح کا یہ اعتراض، یہ شبہ، یہ بات بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ حاضرین، پہلے بات یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام نے صرف مارنے کا حکم نہیں دیا، ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اسلام نے حلال جانوروں کو، پہلے تو یہ کہ اللہ نے حلال کیا، جس جانور کو اللہ نے حلال کیا اسے ذبح کرنا بالکل درست ہے، یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اس لیے درست ہے کہ اس سے انسانوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، تو انسان کی ضرورت پوری کرنا ظلم تھوڑی ہے، نہیں ہے۔ ایک تو ایک بات ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اسلام نے جانور کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، ذبح کرنے کا حکم دیا۔ قتل میں، ذبح میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، قتل میں اور ذبح میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے، اسلام جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا، اور ذبح کرنے سے جانور کی تکلیف کم ہوتی ہے، ذبح کرنے سے جانور کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ کیسے؟ اب آپ دیکھیے، اس کے چند اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہمیں سبق سکھایا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا، سارے عالموں کے لیے رحمت ہے۔ جو ذات عین رحمت بن کر تشریف لائی، نہ وہ ظلم کر سکتے ہیں نہ ظلم کا حکم دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا قربانی دو اللہ کی راہ میں، اور جانور مخصوص فرمائے، ہر جانور کی بھی اجازت نہیں ہے، مخصوص جانور فرمائے۔ تو یہ پیارے آقا کا فرمان ہے، تو ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے، مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے، پاؤں کی، ہاتھ کی وغیرہ کی یا گردن کی، ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پہلے تو اسے صحیح کرے گا۔ طبیب، جراح کے پاس آپ جائیں گے تو پہلے ہڈی جوڑیں گے، نہیں ایسے ہی پٹی بندھ دیں گے، پہلے تو ہڈی جوڑیں گے۔ تو ہڈی جوڑنے کے وقت میں جو تکلیف ہوتی ہے، کیا آپ طبیب، جراح اور ڈاکٹر کو ظالم کہیں گے کہ اتنی تکلیف دے رہا ہے؟ نہیں، بلکہ کہیں گے یہ تو بڑا مہربان ہے، یہ تو بڑا مہربان ہے۔ کبھی دنیا آج تک ڈاکٹر کو ظالم
نہیں کہتی، کیونکہ وہ علاج کرتا ہے۔ جو ڈاکٹر آپ کا پیٹ چیرتا ہے، آپریشن کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بڑا مہربان ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کے جراحی کے عمل سے، اس کے آپریشن کے طریقے سے، اس کے علاج کے طریقے سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مہربان ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ قربانی دو، اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرو، اس سے پوری کائنات کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی لیے نہ یہ حکم ظلم کا ہوگا، نہ یہ عمل قربانی کا ظلم ہوگا، کیونکہ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حاضرین کرام، اب اور ایک بات، آپ اصل بات کی طرف آئیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ جیسے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جانور کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد اس پر ہتھیار ایسے چلاتے ہیں کہ اس کی گردن ہی الگ ہو جاتی ہے، سر ایک طرف پڑ جاتا ہے، جانور ایک طرف تڑپتے رہتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ایسا نہیں فرمایا۔ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حکم یہ فرمایا کہ اے لوگو، جب جانور ذبح کرو، خواہ قربانی کا ہو یا عام دنوں میں ہو، جانور ذبح کرو تو ایک جانور کے سامنے دوسرے کو مت ذبح کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح مت کرو۔ یہاں سے ان لوگوں کو سبق لینا چاہیے جو قربانی کا نظم کرتے ہیں لیکن سارے جانور ایک طرف بندھے ہوئے رہتے ہیں، ایک کو ذبح کر رہے ہیں سب کے سامنے۔ اس سے وہ ان جانوروں کو احساس ہوتا ہے، ان میں بھی شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، جانتے ہیں وہ، تو ان کو ڈر ہونے لگتا ہے۔ پیارے آقا فرما رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کرو تو ڈرا دھمکا کے مت کرو کہ اس کے سامنے کسی اور کو ذبح مت کرو۔ ایک علیحدہ جگہ ہونا چاہیے جہاں پر یہ جانور اس کو نہ دیکھیں، یا کم از کم پردہ تو ہو کہ وہ جانور نظر نہ آئیں، یا کم از کم لوگ تو آڑے ٹھہرے، انہیں پتہ نہ چلے، محسوس نہ ہو۔ بہرحال کسی بھی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور جب ذبح کرو تو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح مت کرو، قربانی دو تو دوسروں کے سامنے مت دو، اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب آپ فرمائیے اتنی مہربانی کا حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، پھر یہ ظلم ہوگا؟ جانور ذبح کرتے ہیں، مسلمان ظالم ہیں۔ کون کتنے ظالم ہیں ہم آگے بتائیں گے آپ کو، مسلمان ظالم ہیں یا پھر دوسری قوم کتنے ظالم ہیں یہ تو بتائیں گے ہم آگے آپ کو، لیکن یہ قربانی کا جو نظم، قربانی کا جو حکم دیا گیا ہے، یہ عمل خود ایک مہربانی ہے۔ جس کے دل میں مہربانی ہوتی ہے، جو آدمی رحم دل ہوتا ہے، وہ قربانی دیتا ہے۔ قربانی رحم دلی کی علامت ہے، سخت دلی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ حاضرین، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم تو یہ فرمایا کہ اس طریقے سے کرو، اور دوسرا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی چھری تیز کر لو۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دینے کے وقت میں طلب فرماتے تھے کہ آؤ دیکھو قربانی کے جانور کے سامنے رہو، اور فرماتے تھے کہ اے عائشہ چھری تیز کرو۔ یعنی قربانی کے عمل میں پیارے آقا خواتین اسلام کو بھی شامل فرماتے تھے۔ کسی کو فرماتے پانی لاؤ، کسی کو فرماتے اس کے منہ میں پانی ڈالو، اور فرماتے کہ اس کے پاؤں پکڑو، کسی کا سر پکڑو، سینگ پکڑو۔ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ چھری تیز کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمائے، تو فرمانا یہ ہے سرکار کا کہ چھری تیز کرو تاکہ اس کی رگیں جلدی کٹ جائیں اور اسے تکلیف نہ ہو۔ چھری اگر مونڈ ہوگی تو جلد نہیں کٹے گی، رگیں جلدی نہیں کٹیں گی، اور جو نرخرا ہوتا ہے اس کی ہڈی اٹک جائے گی، اس سے حیوان کو تکلیف ہوگی، اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ مہربانی کس طریقے سے پیارے آقا، میں نے ابتدا میں کہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانور کو قتل کرنے کا حکم نہیں فرماتے، جانور ذبح کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ قتل کرنے اور ذبح کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور یہ فرمایا پیارے آقا نے۔ اس کے بعد حاضرین، اسلام نے جو ذبح کرنے کا نظام دیا ہے،
طریقہ جو اسلام نے دیا، پیارے آقا نے سکھایا ہے، اس کے متعلق قریب 150 سال سے سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس سے آسان موت کسی جانور کی نہیں ہوتی جس طریقے سے اسلام میں ذبح کا طریقہ ہے۔ جو طریقہ اسلام نے ذبح کا دیا ہے وہ طریقے سے بڑھ کر آسان موت کسی اور طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو اس میں تو تکلیف کم ہوتی ہے، ذبح کرنے سے، اسلامی طریقے سے ذبح کرنے سے اس کی تکلیف کم ہوتی ہے۔ تو بتائیے پھر ذبح کرنا، قربانی دینا، یہ ظلم کا کام ہے یا مہربانی کا کام؟ یہ تو مہربانی کا کام ہوا۔ اور حاضرین، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاؤ۔ آپ غور کیجئے، کیا کوئی قاتل، کوئی ظالم کسی کو مارنے سے پہلے پانی بھی پلاتا ہے؟ حیوان بھی اگر ہے تو پیارے آقا حکم فرما رہے ہیں اسے پانی پلاؤ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ پیاسا ہو، تو اس سے پہلے پانی پلانے کا حکم دیا گیا۔ اور بہت ساری اس کی حکمتیں ہیں، میں ان حکمتوں میں نہیں جاؤں گا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس سے ہوتا کیا کیا فائدہ جانور کو ہوتا ہے پانی پلانے سے، وہ بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بہرحال یہ مہربانی کی تعلیم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو عطا فرمائی ہے کہ قربانی دو تو اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب قربانی دینے کا وقت آئے تو حیوان کو، جانور کو زمین پر اس طریقے سے نہ پٹکو کہ اس کے پاؤں کی ہڈی یا کوئی جسم کو تکلیف ہو جائے۔ زمین پر گرانا چاہیے، اس کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کبھی کسی کو تکلیف ہو جائے، کہ اس کی سینگ ٹوٹ جائے یا کوئی اور طریقہ ہو جائے۔ ایسی حکمت اختیار کرنی چاہیے کہ اسے تکلیف نہ ہو۔ حاضرین کرام، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے کے طریقے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا جانور ذبح فرماتے، قربانی دینے سے قربانی کے جانور جو اللہ کی راہ میں ذبح ہو رہے ہیں وہ خود خوشی محسوس کرتے ہیں، وہ خود اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں۔ باضابطہ حدیث شریف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی دینا چاہتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی بھی قربانی دی ہے اللہ کے نبی نے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے پیارے آقا 2 دمبوں کی قربانی دیتے، اور گائے کی بھی حضور نے قربانی دی ہے، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، امہات المومنین کی طرف سے حضور نے گائے کی قربانی دی۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی بھی قربانی عطا فرمائے ہیں، راہ الہی میں قربانی اونٹوں کی بھی حضور نے دی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹوں کی قربانی دیا کرتے تھے، 100 اونٹوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ اکثر تو حضور خود اپنے طور پر ذبح فرماتے، قربانی دیتے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 60 اونٹ خود اپنے ہاتھ سے ذبح فرماتے اور 40 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرماتے کہ آپ ذبح کر لیجئے۔ تو حاضرین، روایات میں آتا ہے جب حضور قربانی کا کام شروع فرماتے تو ہر اونٹ کوشش کرتا کہ میں پہلے اللہ کے نبی کے پاس جاؤں، حضور پہلے مجھے ذبح کریں۔ جانوروں کو دیکھ کر صحابہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محسوس ہو رہا تھا، یہ دکھ رہا تھا علانیہ کہ جانور خود آگے بڑھ رہے ہیں، حضور مجھے پہلے ذبح کریے، حضور مجھے پہلے ذبح کریے۔ تو قربانی دینے سے اس میں 2 فضیلتیں ہیں جانوروں کے لیے۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے بڑے شرف اور بزرگی کی بات یہ ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ذبح ہو رہے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسری یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے جانور عام طور پر، زیادہ طور پر نہیں بدکتے، الا ماشاءاللہ بہت کم ہوتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، کمیلے کو جائیے کبھی، عام دنوں میں جو جانور ذبح کرنے ہیں اس کو بھی دیکھیے، قربانی کے جانور جو ذبح ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھیے، فرق محسوس کریے۔ یہ نہیں ہے ہمارے پاس ایسا مزاج نہیں ہے، کرنا چاہیے، فرق محسوس کریے، خود بخود آپ کو احساس ہوگا کہ واقعتاً اگرچہ کہ دوسرے جانور بھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، مگر قربانی کی بات کچھ علیحدہ ہے۔
بہرحال حاضرین، یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ ہم اقسام کے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام ظلم کا حکم دیتا ہے، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، مسلمان ظالم ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ قتل کرنا ظلم ہے یا پھر ذبح کرنا ظلم ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کچھ بھی ہو مول صاحب، آسانی سے موت نکلے یا پھر تکلیف سے جائے، مگر مار تو رہنا، یہ کہیں گے آپ۔ اگر کوئی کہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے مار تو رہنا اسے، تو میں کہوں گا کہ جناب آپ یہودیوں کے مذہب میں دیکھیے، وہاں پر بھی آپ کو قربانی ملے گی، عیسائیوں کے مذہب میں جائیے وہاں پر بھی قربانی ملے گی۔ پڑھیے تاریخ، ان کی تاریخ پڑھیے، خود اسلام بھی ہم کو بتاتا ہے ان کے حالات کیا ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ملتا ہے، احادیث میں بھی ان کی تاریخ ملتی ہے، تفصیلات ملتی ہیں، اور عرب کے رہنے والے یہ جو دیگر قوم کے لوگ تھے ان کے پاس کیا طریقہ تھا، وہ ساری تفصیلات ہیں۔ حتیٰ کہ بت پرستی کرنے والے لوگ بھی معبودان باطلہ کے نام پہ قربانی دیتے ہیں، مطلب جانور ذبح کرتے ہیں، جس کو وہ خدا سمجھتے ہیں اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں۔ کون سا مذہب ہے جس میں جانور ذبح نہیں کیا جاتا؟ جانور کسی اور مذہب والے ذبح کریں گے، قتل کریں گے، ہم ذبح نہیں بولیں گے اس کو۔ کسی اور مذہب والے ایک بار میں اس کی گردن ہی جدا کر دیں گے تو وہ مہربانی ہے، اور مسلمان مہربانی کے ساتھ میں، بڑی نرمی کے ساتھ میں اگر جانور ذبح کرے تو مسلمان ظالم ہے۔ اب اس کا کیا علاج کر سکیں؟ دیکھیے حاضرین، عقل مند کو سمجھایا جا سکتا ہے، پاگل اور بیوقوف کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ تو جتنی باتیں ہم نے عرض کی ہیں، عقل مند اگر ہے تو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے، مشرکین مکے کی کعبے کی زیارت کے لیے آتے تھے، سال میں ایک مرتبہ وہ بھی حج کرتے تھے۔ حج تو اسلام میں فرض ہے، مگر پہلے وہ لوگ بھی حج کرتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو اس کی بنیاد ڈالی گئی، اہل مکہ میں وہ تسلسل جاری رہا۔ اگرچہ کہ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے مگر حج بھی کرتے تھے۔ سال میں ایک مرتبہ سارا ملک عرب ایک جگہ جمع ہوتا تھا کعبے کی زیارت کے لیے۔ اس زمانے میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، درمیانی زمانے میں جتنے مشرک تھے وہ بھی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جب آتے تھے اپنے ساتھ جانور لے کے آتے تھے اور ذبح کرتے تھے۔ تو ذبح کرنے کا یہ نظام تو پرانا ہے۔ اب آپ یہودیوں کے مذہب کو لیجئے، خود قرآن پاک میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں گائے ذبح کرو۔ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ یہ ظلم ہے، وہ پہلے سب کر چکے ہیں، ابھی بھی کرتے۔ تو صرف اسلام پر اعتراض کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں ہمارے مسلمان بھائیوں سے اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حاضرین، یہ بڑا فتنوں کا دور ہے۔ پہلے لوگ اعتراض کچھ کرتے تھے، بہت دنوں کے بعد معلوم ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 5 منٹ نہیں گزرتے دنیا بھر میں ساری خبر پھیل جاتی ہے، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ آج ہمارے مسلمان قوم کو قرآن پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے، حدیث پڑھنے کا اتنا شوق نہیں ہے، جمعہ میں ایک مرتبہ مولانا کی تقریر سننے کا اتنا شوق نہیں ہے، باقی دنوں میں تو آتے نہیں، جانے دیجئے، کم از کم جمعہ میں تو ایک مرتبہ کوئی دین کی معلومات حاصل کرے، وہ کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر دنیا کی خبریں جاننے کا، کون کیا اعتراض کیا یہ معلوم کرنے کا، اور اسلام کے دشمنوں کی ان کی تقاریر اور ان کے اسپیچز سننے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو۔ دیکھیں گے کیا بول رہا کی، کیا کرتے آپ معلوم کر کے، کیا بول رہا کی معلوم ہوتا، کیا کرتے معلوم کر کے۔ جو معلوم کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں معلوم کرنا ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ معلوم کیجئے آپ قرآن مجید کو، قرآن شریف اللہ کا کلام کتنا معلوم کریں گے آپ؟ پڑھیے، زندگی ختم ہو جائے گی بسم اللہ کے با نہیں، با کا نقطہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ پورا قرآن تو قرآن مجید ہے بھائی، سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، بسم اللہ کا پورا نچوڑ با میں، با کا سارا خلاصہ نقطے میں، با کے نقطے میں ہے بھید سارا۔ تو آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، دین کے دشمنوں کی کتابیں کیوں پڑھتے ہیں، ان کا لٹریچر کیوں پڑھتے ہیں، ان کی تقاریر کیوں سنتے ہیں، کون کیا بولا معلوم کریں گے۔
اچھا چلیے معلوم کرے تو پھر اس کا کوئی جواب تو دیجیے. خود ڈلم الیقین ہو جاتا. پہلے اچھا کامل یقین تھا، وہ سننے کے بعد میں یقین میں ڈلمل پیدا ہو گیا. اب آہستہ آہستہ کیا کرے گا؟ شیطان کو تو انتظار رہتا کب ایمان میں کمزوری آئے گی، ڈاکہ ماروں گا، انتظار میں رہتا ہے شیطان. اسی لیے حاضرین یہ دنیا والوں کے اعتراضات کو نہیں سننا چاہیے. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جواب دینے یا کم از کم خود کو سمجھانے کی صلاحیت، اتنا علم ہونا چاہیے. اتنا علم ہے تو سنیے اور پھر اس کا جواب دیجیے.